ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت زینب بنت حجش کی کنیت ام الحکیم تھی۔ آپ کے والد کا نام حجش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اس طرح حضرت زینب بنت حجش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن حضرت زید بن عنہ سے ان کے نباہ نہ ہو سکا اور کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طلاق دے دی۔ طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں تفصیلی طور پر آیا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو قریش مکہ نے ایک فتنے کا سر اٹھایا، ہوا دی، اسلام پٹ کر دیں، تو قریش مکہ نے اس فتنے کو ہوا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ احزاب میں واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ آخری نبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی اولاد جو اولاد نرینہ تھی وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، اور منہ بولے بیٹے کی حیثیت جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور اس کے وہ احکامات شریعت میں اس طرح سے لاگو نہیں ہوتے جس طرح سے حقیقی بیٹے کے احکامات موجود ہیں۔ تو اس طرح ان احکامات شریعہ کی بھی وضاحت جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح سے ہوئی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ بہت ہی فیاض اور سخاوت پسند خاتون تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں 12,000 درہم بھیجے۔ آپ نے وہ تمام درہم جو ہے وہ غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے جو ملے گی، تم میں سے مجھ سے ملے گی، وہ عورت ہوگی جو جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپس میں اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، تو ان میں سب سے لمبا ہاتھ جو تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو تمام ازواج مطہرات پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ لمبا ہاتھ ہونے سے مراد سب سے زیادہ سخی ہونا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ جس دن حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس دن بےحد گرمی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر شامیانہ لگوایا تاکہ قبر کی کھدائی اور تدفین میں جو ہے وہ مشکل پیش نہ آئے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کروایا کہ اے لوگوں اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو، اور بہت سے لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کا انتقال 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے آج کے دور میں تبلیغ اسلام میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور اپنے کردار کو بلند کریں۔ اللہ حافظ۔